ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر شاہینہ اشتیاق کے ساتھ دوران حمل سامنے آنے والے بلڈ پریشر کے مسائل کے متعلق۔ آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ بات ہو رہی تھی بلڈ پریشر کی، جو کہ خاص کر دوران حمل سامنے آتا ہے، آپ نے تذکرہ کیا تھا کچھ پیچیدگیوں کا۔ بلڈ پریشر کی پیچیدگیوں کی اگر بات کی جائے تو انسانی جسم کے مختلف اعضاء ہیں جو مختلف طرح سے متاثر ہوتے ہیں جب بلڈ پریشر کا معاملہ بہت طویل عرصے تک درپیش رہتا ہے۔ اسی طرح سے اگر بات کی جائے اس لمیٹڈ فیز کی، جو کہ دوران پریگننسی سامنے آتا ہے، اس کے دوران بھی کیا انسانی جسم کے اعضاء متاثر ہو سکتے ہیں؟ اور اگر متاثر ہوتے ہیں تو کیا یہ مستقل طور پر ہو جاتے ہیں یا بہتری کی طرف واپس آ جاتے ہیں؟ بالکل، جب بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو وہ پورے جسم کو افیکٹ کر سکتا ہے، جس میں ہارٹ، کڈنی، لیور اور بلڈ ہے۔ یعنی کہ جب بلڈ پریشر زیادہ ہوگا تو وہ ہارٹ کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ لیور کے اوپر افیکٹ ہو سکتا ہے، لیور کا فنکشن خراب ہو سکتا ہے اور لیور فیل بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کڈنیز کے اوپر افیکٹ ہونے کی وجہ سے کڈنیز، ایک تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروٹین بہت زیادہ خارج کرنا شروع کر دیتی ہیں، جی ہاں، اور اس کے علاوہ بھی کڈنی کا افیکٹ جو ہے وہ کڈنی کے اوپر افیکٹ ہو سکتا ہے اور وہ اپنا فنکشن کام کرنا چھوڑ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ خون کے کچھ سیلز پہ اثر ہو سکتا ہے اور کوگولیشن ڈیفیکٹس ڈیولپ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ خون بہت زیادہ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پھر جمنا زیادہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی جو اس کی کمپلیکیشن ایسوسیٹڈ ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ تو اسی لیے جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی مریض بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی شکایت کے ساتھ آتی ہے تو ہم ان کے تمام اعضاء کو چیک بھی کرتے ہیں اور ان کے ڈفرینٹ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، جن سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ خدا نخواستہ جو بلڈ پریشر زیادہ ہے اس نے آرگنز پہ اثر کرنا تو نہیں شروع کر دیا، کیونکہ جب آرگنز پہ اثر کرنا شروع کرے گا تو وہ پری ایکلیمشیا ہوگا، اور اگر وہ آرگنز پہ اثر کرنے کے ساتھ ساتھ آرگنز کو فیل بھی کرنا شروع کر دے تو وہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ کنڈیشنز ہو جاتی ہیں سیویئر پری ایکلیمشیا کی۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ کمپلیکیشنز ہیں، جن میں سے ایک ہیلپ سنڈروم ہے، جس میں کہ لیور فیلئر اور بلڈ کے جو سیلز ہیں وہ ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ ڈکریز ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی کافی مدر کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، بیبی کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایکیوٹ فیٹی لیور آف پریگننسی بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے، یعنی کہ لیور فیل ہوا اور وہ اس میں ہاں بالکل۔ تو اس وجہ سے یہ سوچنا کہ نہیں بلڈ پریشر تو بڑھ جاتا ہے پریگننسی میں، نمک نہیں لیں گے، احتیاط کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ ایک خام خیالی ہے۔ اس میں مریض کو چاہیے کہ اس بات کو سیریسلی لیا جائے اور جو ٹیسٹ ڈاکٹر بولیں وہ ضرور کروا لیے جائیں، اس سے مدر کی جان بھی بچے گی اور بیبی کے اوپر افیکٹ بھی کم ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے بچے کے اوپر کس طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس طرح سے جب ماں میں بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہو؟ جب ماں کا بلڈ پریشر مسلسل بڑھا رہتا ہے تو جو بیبی کو بلڈ سپلائی ہے وہ بھی ظاہر ہے کم جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو انسان کی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ان کا ڈائیمیٹر کم ہو جاتا ہے، وہ سکڑ جاتی ہیں اگر کہا جائے تو۔ اسی طرح سے پلیسنٹل بلڈ ویسلز بھی سکڑ جاتی ہیں، اور پلیسنٹا یعنی کہ آنول جو ہے وہ بچے کو مین خون کی سپلائی پہنچا رہی ہوتی ہے۔ جب بلڈ پریشر زیادہ ہے تو وہ آول نال کو بھی بلڈ کم ملے گی سپلائی، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بچے کو خون کی سپلائی کم ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے بچے کی گروتھ یا رک جائے گی یا بہت کم ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو نارمل بلڈ پریشر والی عورتوں کو اگر دیکھا جائے تو۔ اور اگر جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہے ان کے بچے کمزور بھی ہوتے ہیں، اور جو حمل کے دن ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ظاہر ہے ان کو بلڈ سپلائی نہیں مل رہی ہے، نیوٹریشن کم مل رہی ہے، تو بچے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جی بس یہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ بلڈ پریشر بہت بڑھ جائے تو اس سے آول نال پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایبرپشو پلیسنٹا، اور اس کی وجہ سے بلیڈنگ ہوگی اور بیبی کی ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے، نہ صرف بیبی کی بلکہ ماں کی، مدر کی بھی۔ جی، اگر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو پھر مدر کی بھی۔ ڈاکٹر صاحب، تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین، بریک کے بعد بات کی جائے گی دوران حمل سامنے آنے والے بلڈ پریشر کے متعلق۔ اسٹے ود اس۔